یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ساتھ حاضر ہیں اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ ہم آپ کی جانب سے معلوم کیے گئے ڈھیر سارے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کیجیے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کے تمام خوابوں کی تعبیر اور تمام سوالوں کے جواب دے دوں، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کا خواب تعبیر سے رہ جائے تو وہ مجھے اگلے پروگرام کے لیے اور نئے ایپیسوڈ کے لیے دوبارہ اس کو سینڈ کر دیا کیجیے، تاکہ آپ کے مسائل اور آپ کی ضرورت میرے لیے پورا کرنا آسان ہو سکے۔ آئیے ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، اس کو شارٹ بھی کرنا ہے، بہت سارے خواب ہیں، بات جلدی شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے، کہتے ہیں السلام علیکم جی، میرا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں گنگو شریف ڈسٹرکٹ سہارنپور کا رہنے والا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں بڑی بالٹی دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے آگے اپنا لمبا خواب لکھا ہے، اور وہ دودھ لے کر کے جا رہی ہیں، کسی بالمیکی سماج کی لڑکی سے ملے اور بات چیت ہوئی، وہ انہوں نے لمبا خواب کا تذکرہ اپنے اس میں کیا ہے، اس کی تعبیر معلوم کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ سے شاید کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ اپنی زندگی اور اپنے رات دن کے اٹھنے بیٹھنے میں غور و فکر کریں، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اللہ کی اس نافرمانی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کی نسلوں سے دین کا کوئی بڑا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے چھوڑنے کی برکت سے آپ کی نسلوں میں عالم بعمل، اچھی صلاحیت رکھنے والے، اچھے بڑے بڑے علم رکھنے والے علماء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں، آپ کی نسلوں میں اور آپ کی نسل سے اللہ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ اس برکات سے اور خواب کی اس تعبیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام آپ کیجئے کہ آپ گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ دوسرا خواب یہ ہے، زینت عرفانہ اور ایک یہ الفیہ خان دونوں نے ایک ہی خواب بھیجا ہے۔ کہتی ہیں سر میں 9 مہینے کی پریگننٹ ہوں، میں نے 9 مہینے میں پہلی بار خواب دیکھا ہے کہ مجھے نارمل ڈیلیوری سے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ زینت اور الفیہ خان صاحبان، یہ دونوں کے لیے خواب آپ کے لیے بڑا خوش قسمت ہے اور بڑا ہی خوش نصیبی کا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ولادت میں اور آپ کے بچے کی ولادت میں بہت سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بچے کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اگر دونوں نے بیٹے دیکھے ہیں پیدا ہوتے ہوئے تو پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اب بیٹی کی رحمت سے آپ کو نوازنے والا ہو، اور اگر کسی نے بیٹی پیدا ہوتی ہوئے دیکھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کی دولت سے نوازے گا۔ لیکن خواب بہت اچھا ہے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ اگلا خواب شعیب خان صاحب کو ہی ہے، کہتے ہیں خواب میں بکری کا دودھ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ شعیب خان صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ روزی حاصل کرنے میں آپ کو مشقتیں آئیں گی، کاروبار اور بزنس کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں تکالیف اور پریشانی آئیں گی، لیکن اگر آپ وقتی طور پر، ٹیمپریری طور پر آنے والی پریشانیوں کو برداشت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے بدلے میں آپ کو اچھا روزگار اور اچھی تجارت، اچھا کاروبار اور خوب حلال رزق دے گا۔ نمبر 4، میرا نام عرفان ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری لال کلر کی کاؤ ہیں اور وہ کرکٹ گراؤنڈ میں اگا ہوا گھاس کھا رہی ہیں، اور اس کاؤ کے ساتھ ایک کاؤ کا نور بھی ہے جو گھاس کھا رہا ہے، اور بھی ان کا لمبا خواب ہے، لیکن اصل یہی ہے۔ عرفان صاحب، آپ کے کام میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ رزق اور دولت جائز طریقے پر اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا،
اچھا خواب ہے، جب بندہ اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا خواب ابراہیم شاہ ہیں، کوئی کہتے ہیں ہسپتال میں اذان سننے کی تعبیر کیا ہے؟ ابراہیم شاہ صاحب، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ تعالی اب اس کو شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ کو شفا ہو جائے گی، اور اگر اور کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور ہسپتال میں جو آپ نے اذان سنی ہے، یہ اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مریض، اس ہسپتال میں جو پیشنٹ ہیں، ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صحت یاب ہوں گے اور تمام شفا ہو جائے گی سب کو۔ یہ اگلا خواب ایس کے نظام صاحب سے، کوئی یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں اڑیسہ سے ہوں، میرا ابھی حال ہی میں آپریشن ہوا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ صبح میں اٹھ کر دوائی کھائی لیکن پانی پینا بھول گیا، پھر جب یاد آیا تو دوائی نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ انہوں نے پھر لمبا خواب آگے لکھا ہے، لیکن ضرورت کا یہی ہے اس لیے میں نے اتنا پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایس کے نظام صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی بیماری سے جلدی شفا ملے گی، لیکن تھوڑی سی مشکل حالات کی تنگیاں اور بیماریوں سے آپ پریشان ضرور ہوں گے۔ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اللہ پر یقین اور امید کے ساتھ ڈٹے رہیے، اور جو ظاہری کوششیں ہیں بیماری سے نمٹنے کی ان کو کرتے رہیے، اللہ آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ نمبر 7 ملک احمد ہیں، کوئی کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کوئی دوسرا شخص خواب دیکھنے والے پر دودھ گرائے تو تعبیر کیا ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک صاحب، دودھ گرانے والا آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے گا اور آپ کو اس کے احسان سے دینی اور دنیاوی فائدہ ہوگا، یعنی اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی جانب سے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگلا خواب ہے ساجد ساکشی ہیں، کوئی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ میں نیند میں رو رہا تھا، میرے پاس سونے والا بتا رہا ہے۔ ساجد ساکشی صاحب رو رہے تھے تو یہ خواب تو ہے نہیں، البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس کی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر حالات اس طریقے کے آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کوثر جبین ہے، کوئی کہتی ہیں میری امی نے خواب میں میری رخصتی دیکھی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو کوثر جبین صاحبہ، آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی آپ کے گھر کے بسنے کا انتظام ہو جائے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ کہیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اچھے طریقے پر نکاح کرا دے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ 10 فیروز رانا کوئی ہیں، کہتے ہیں ان کا لمبا خواب ہے، پورا میں نے نہیں ہے، یہ برفی علاقے میں ہیں اور وہاں یہ زندگی انجوائے کر رہے ہیں، وہاں کے حالات سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس طریقے کا ان کا خواب ہے۔ فیروز رانا صاحب، آپ کی خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی مشکل اور مصیبت میں شاید گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے لیے اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، فرائض واجبات کا مکمل اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اگلا خواب بابر شیخ ہیں، کوئی کہتے ہیں اپنے ابو کی برسی کا خواب دیکھا ہے۔ بابا شیخ صاحب، اپنے والد صاحب کی طرف سے ایصال ثواب کیجیے، وہ آپ کی جانب سے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ میرے بچے میرے لیے ثواب پہنچائیں گے۔ نمبر 12 اپنی ہی شوہر سے شادی دیکھنا کیسا ہے؟ نام انہوں نے لکھا نہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دونوں کی زندگی میں آپ کی خوشی آئے گی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کر کے اور ایک دوسرے سے مطمئن ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ نیاز پاشا صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، میں نے خواب میں آؤل کو اپنے پاس پایا اور میں نے بار بار اڑانے کی کوشش کی اور مجھ پر حملہ کیا، لمبا خواب ہے۔ نیاز پاشا صاحب، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کسی مشکل کی جانب خواب میں اشارہ ہے، کسی آزمائش میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقہ کریں اور اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، انشاءاللہ سارے حالات اللہ آسان فرما دے گا۔ نمبر 14 ساحل کے نام سے آئی ڈی، یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک
سفید کلر کا ہاتھی ہے جو میرے قریب آ رہا ہے، میں ڈر کے چھپ گئی لیکن میرے قریب آ کر مجھے پیار کرنے لگا اور پھر چلا گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خواب کی تعبیر ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے یہاں انشاءاللہ نیک فرزند پیدا ہوگا، اور ایسا فرزند ہوگا جس کے ذمے قوم کی کوئی ذمہ داری ہوگی، جو قوم اور ملت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرے گا۔ نمبر 16 معین علی ہے، کوئی کہتے ہیں میں نے خواب میں پانی سے رنگ اٹھائی ہے۔ اس کی تعبیر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خیر آپ کو پہنچے گی معین بھائی، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ باقی توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کے حکموں کا خوب خیال کریں۔ بہت سارے خواب انسان کے اوپر شیطانی وساوس کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سمیر احمد ایف بی کے نام سے آئی ٹی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، میں آج کل آپ کی ویڈیو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، آج طبیعت زیادہ خراب ہے، دعا۔ اچھا سمیر ایف بی صاحب، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامتی کے ساتھ آپ کو محفوظ رکھے، تمام طریقے کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی آسان فرمائے۔ باقی ویڈیو دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی صحت ضروری ہے، آپ تندرست اور صحت مند ہوں گے ویڈیو پھر دیکھ لیں گے۔ آپ اپنی زندگی اور اپنی صحت کی پہلے فکر کیجئے، میں انشاءاللہ دعا کرتا رہوں گا۔ نمبر 17 ریحان، خواب میں بہت سارے لال بچھو دیکھنا، گویا کہ پورا کمرہ بھرا ہوا ہے۔ ریحان صاحب خواب اچھا نہیں ہے، اور آپ سے اللہ کی کوئی سنگین نافرمانی ہو رہی ہے، بڑا نہ گناہ ہو رہا ہے، فوراً اپنی زندگی میں غور کیجئے اور گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ورنہ پھر کسی سخت طریقے کی آزمائش میں آپ گرفتار ہو کر کے پریشان ہوں گے، اس لیے ذرا تھوڑا سا خیال سے جیا کریں۔ نمبر 19 لیلا سی ایچ کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتی ہیں میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میری مردہ عورت کا وہ دانت نکال رہے ہیں۔ لیلا سی ایچ صاحبہ، آپ نے خواب جو دیکھا ہے وہ جس عورت کا آپ کے ہسبینڈ دانت نکال رہے ہیں، آپ اس کو جانتی ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو آپ ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے، ان کے لیے خوب اپنی جانب سے جو بھی کر سکتی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیجئے، اور اگر آپ ان کو نہیں جانتی تو پھر نارمل خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اسی طریقے پر اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، فرائض واجبات کا، نمازوں کا خیال کیا کریں، یہ شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 20 راضیہ شیخ ہیں، کوئی کہتی ہیں کسی انسان کا گوشت خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ راضیہ شیخ صاحب، آپ کے اندر شاید غیبت کرنے کی زیادہ عادت ہے، آپ غیبت چھوڑ دیجئے، غیبت کرنا بدترین گناہ ہے۔ خواب میں اسی جانب اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کی غیبت کرتی ہیں، بہنوں کی غیبت کرتی ہیں اور انسانوں کی غیبت کرتی ہیں، اس سے باز آ جائیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ نمبر 21 السلام علیکم حضرت، کیا ہمارے ساتھ جنات بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دکھائی بھی دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بھائی جنات میں ایسے ہی مخلوق ہوتی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتی ہیں، نیک اور بد، اچھے اور برے، جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے جنات بھی، جیسے نماز پڑھنے والے انسان ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے بھی، ایسے ہی جنات نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے بھی۔ اس لیے جنات تہجد پڑھتے ہیں، وہ شریعت کے اور احکامات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکلف ہیں، اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں، بھائی میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، باقی آپ نے دیکھے ہوں تو دیکھنا کوئی ناممکن نہیں ہے، نظر آ سکتے ہیں۔ اچھا جی اگلا خواب ہے زبیر خان صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ جوتے کے اندر بچھو بیٹھا ہے۔ زبیر خان صاحب آپ تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں اور جلدی کسی پر بھروسہ نہ کیا کریں، کبھی کبھی آپ جلدی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور اپنے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام، اپنے گناہوں سے توبہ، اللہ کے حکموں کی فرما برداری آج سے شروع کر دیں، ورنہ بڑا مسئلہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 23 اوکے ورک نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب اپنا نمبر دیجئے۔ بھئی ایسے سوال بہت آتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے بات کرنی ہے، آپ اپنا نمبر دیجئے۔ میرے تمام ناظرین اور سبسکرائبر سے میری درخواست یہ ہے کہ بھائی سب سے بات کرنا اور سب کو نمبر دینا بڑا مشکل کام ہے،
اور اب میرا بھی جی چاہتا ہے میں آپ سے فیس ٹو فیس ملوں، آپ سے بات چیت کروں، لیکن اگر میں بات چیت میں ہی شروع کر دوں تو پھر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو ایک اپنی نئی ای میل آئی ڈی شو کروں گا بہت جلد، اور اس کو اپنی ویڈیوز کی پر دکھایا کروں گا، اس کے ذریعے سے آپ مجھ سے چیٹ کر سکتے ہیں، وہاں بات ہو جایا کرے گی۔ فون پہ نمبر دینا ناممکن ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑے مسائل ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی جینا ہوتی ہے۔ نمبر 24 روزی کماری کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، خواب میں کینچی اور شیشہ دیکھنا کیسا ہے؟ روزی کماری صاحبہ، خواب میں کینچی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ظلم کا شکار ہیں اور آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ اور اگر خواب میں آپ نے شیشہ بھی دیکھا ہے اور آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو صحت و شفا جلدی مل جائے گی۔ نمبر 25 پروین بیگم کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، میرے سامنے سے جنازہ جا رہا تھا، میں سلام کر کے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کر دی۔ وعلیکم السلام پروین بیگم صاحبہ، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اوپر سخت حالات آئیں گے، مشکلیں اور تکالیف آئیں گی، لیکن آپ کو ان حالات اور تنگ دستیوں اور حالات میں ہمت نہیں ہارنی، اپنے کام میں لگے رہنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوششیں کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کی محنتیں ضرور رنگ لائیں گی۔ اور جنازے کا دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی چینج لائیں، اللہ سے کنیکٹ کریں، اپنے آپ کو اللہ سے تعلق تھوڑا سا مضبوط کریں، اور صدقہ کا اہتمام کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کے حکموں کی خوب اطاعت کیا کریں۔ نمبر 25 شارو قریشی، ایم پی سے ہوں، خواب میں اچھے میٹھے جامن بہت دیکھتا ہوں، میں جادو کا مریض ہوں، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکی کی توفیق ہوگی اور مرض آپ کا جلدی کٹ جائے گا۔ اگر آپ جادو کے مریض ہیں تو میری آپ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے، مارکیٹ میں ایک کتاب چھوٹی سی آتی ہے منزل نام کی، بہت چھوٹی سی ہے، آپ اس کتاب کو لے لیجئے اور روزانہ صبح شام اس کتاب میں جو قرآن کریم کی آیات اور دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا کیجئے انشاءاللہ تعالی، اور اس پانی پر دم کر کے وہ پی لیا کیجئے، اللہ آپ کو جادو سے صحت نصیب فرما دے گا۔ نمبر 27 ایڈیٹر وش کے نام سے آئی ڈی کہتے ہیں میں نے بچھو دیکھے ہیں، میرے پیر پر چڑھ گیا، کاٹا نہیں۔ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے محترم، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی بندہ کرتا ہے تو پھر یہ اس طریقے کے خواب اور اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کریں، خواب کے برائی اور شر سے بچنے کے لیے صدقہ کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اسی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 28 غلام والد صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، مرحوم والدین میرے پاس بیٹھے ہیں اور ایک بچھو نے آ کر کاٹ لیا ہے۔ غلام والد صاحب خواب اچھا نہیں ہے، آپ کے والدین ایصال ثواب کے مستحق ہیں اور وہ آپ سے امید لگائے رہتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ اپنے والدین اور مرحوم کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیجیے، صدقے کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نفل عبادت کے ذریعے، جو بھی آپ سے ممکن ہو لیکن روزانہ کیا کیجیے۔ نمبر 29 تبسم پروین ہے، کہتی ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں اس کے پاس بیٹھی ہوں، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بہترین آپ کو تبسم صاحبہ خواب نظر آیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بہت عمدہ خواب ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کرے گا، اللہ آپ کی نسلوں میں علم دین اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دین رکھنے والے عالم پیدا کرے گا، مبارک خواب ہے۔ آپ اپنے اس خواب کی طرف سے شکرانے کی 2 رکعت کم سے کم پڑھیے گا اور کچھ صدقہ کر کے اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگتے رہیے۔ شہباز قریشی کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے دوست جو سلامت ہیں وہ قبر سے نکل آ رہی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہاں 80 سال کے بعد آؤ یا 18 سال کے بعد آنا ہے، انہوں نے یہ خواب نہ لکھا ہے۔
تو شہباز صاحب بات تو انہوں نے حقیقت آپ کو سمجھائی ہے، اور اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں کھلوائی ہیں۔ دیکھ میرے بندے، کتنا ہی جی لے، بالآخر آنا یہی ہے، آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ جب وہاں جانا ہے، جب بندہ کہیں جاتا ہے تو وہاں کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ جب ہمیں وہاں جانا ہے، اور یہ بات آپ کو خواب کے ذریعے بھی سمجھا دی گئی، تو پھر وہاں جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے، اور وہاں جانے کی تیاری یہ ہے گناہوں سے توبہ اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری اور اطاعت۔ اگلا خواب صہیب ہیں، کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، میں دبئی میں رہتا ہوں، میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں بہت سارے بت ہیں، اور کوئی آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ میرے فوٹو بت کے ساتھ کھینچ لے، میں ان کے پکچر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ زہیب صاحب، دین سے بیزاری کی علامت ہے یہ، اور آپ اللہ سے اور اس کے حکموں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ذرا تھوڑے سے ہوشیار رہا کیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیجیے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے، اور اس گناہ کے شر سے بچنے کے لیے میرے بھائی صدقہ ضرور کیجیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، جو بھی آپ سے ممکن ہو نیکیاں کریے، ان نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کا کفارہ کرتے رہیے، یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ تو دوستو اور ناظرین، آج کا ہمارا یہ نیا ایپیسوڈ فرائیڈے کمنٹ باکس کا یہاں پورا ہوا۔ الحمدللہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے۔ آپ اس کو لائک کیجئے اور دوست و احباب کو خوب شیئر کیجئے، اور نئے لوگوں کے لیے پھر بتا رہا ہوں، آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنا خواب لکھیے اور نام بھی بتائیے، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔